السلام علیکم دوستو، آج کل پاکستان میں زلزلے آنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور تمام پاکستانی اس سے بے حد خوف زدہ بھی ہیں۔ لیکن دوستو، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان سے نکلنے کی آخر راہ کون سی ہے؟ آج طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی امریکہ نے کچھ کر دیا، سائنسدان اپنے نئے تجربے کر رہے ہیں، اسی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی زمین کیسے اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف ہی اپنی نگاہ رکھنی چاہیے، پھر چاہے غمی ہو یا خوشی۔ تو دوستو، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کون ہمیں بتا سکتا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا، ٹھہر جا، ابھی قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، لہٰذا تم توبہ کرو۔ تو گویا یہ جب بھی زلزلہ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائیو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق توبہ طائب ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے فلسفے جھاڑنے چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ زلزلے آنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب عورتیں مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں، جیسا کہ آج کل عام ہو گیا ہے۔ شاپنگ وغیرہ یا دیگر تقریبات میں جانے کے لیے عورتیں غیر مردوں کے سامنے بنا کسی جھجک کے خوشبو لگا کر چلی جاتی ہیں۔ دوسرا سبب جو اماں عائشہ صدیقہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگا ہونے میں شرم نہ کریں۔ آج کل جو عورتیں پردہ کرتی بھی ہیں تو ان میں اکثر اپنا چہرہ نہیں ڈھکا کرتی، اور بعض خواتین تو بنا آستینوں والا لباس زیب تن کر کے مارکیٹوں کی زینت بن جاتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ پاک کے نزدیک کتنا گرا ہوا ہے۔ تیسری وجہ جو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو پھر تم زلزلوں کی امید رکھنا۔ دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ میں موسیقی کس قدر عام ہو گئی ہے، جس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ جس شادی میں موسیقی وغیرہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی ہم میت میں آئے ہیں؟ بھائی، شادی کا گھر ہے، ڈھول تو بجے گا نا۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر فرمایا، یہ کیا ہے؟ کون ہے تم سے جس نے کسی نئے عمل کا ارتکاب کیا ہے، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زلزلے آیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارا کام ہے ان باتوں پر ایمان لانا اور منع کی ہوئی چیزوں سے خود کو بچانا، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ پھر اعتراضات کے انبار لگائے جاتے ہیں کہ فلاں باہر کے ملک میں تو عورتیں زیادہ ننگی ہو کر پھرتی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں زلزلے آتے؟ یہاں سے زیادہ تو باہر شراب پی جاتی ہے، تو پھر وہاں کیوں نہیں عذاب آتا؟ عذاب صرف مسلمانوں کے اوپر کیوں آتا ہے، کافروں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ تو دوستو، پہلی بات تو یہ اعتراضات اٹھانا ہی ایمان و یقین کی کمزوری کی علامات ہیں، کیونکہ مسلمان کا کام ہی نہیں کہ وہ اللہ کی کسی بات پر سوال اٹھائے
یا اعتراض کرے؟ تو دوستو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ جہاں چاہیں عذاب دیں اور جہاں چاہیں عذاب نہ دیں، اس کی مرضی، ساری کائنات اس کی ملکیت ہے اور وہ اس کا مالک۔ دوسرا جواب یہ کہ مثال آپ کے گھر میں بچہ جب کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ اسے تھپڑ بھی مارتے ہیں اور ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے پڑوس کے بچے کو کسی حرکت پر کبھی نہ تھپڑ مارا ہوگا اور نہ ہی اسے کبھی ڈانٹا ہوگا، کیونکہ وہ پرایا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے مسلمان بندے اور بندیوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ غلط سمت جا رہے ہیں تو پھر انہیں اللہ پاک جھنجھوڑتے ہیں کہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور رہا کافروں کا سوال، تو بھائی ان کی قیامت کے دن ویسے ہی گرفت کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے تو سرے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو دوستو ہمیں ہر حال میں اور خصوصاً ان عذابات کے مواقع پر اللہ پاک سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ان عذابات یا زلزلوں کو ٹال دیں گے۔ ہم سب مسلمانوں کو اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے۔ آئیں سب مل کر اپنے کریم مولا کو راضی کریں، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ دعا ہے اللہ پاک سارے جہانوں کا خیر فرمائے اور بالخصوص مسلمانوں کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ عذابات ٹال دے۔ آمین یا رب العالمین۔